کسی کا دکھ سن کر تبصرہ نہ کیا کریں. تبصرہ کرنے والے لوگ بہت ہوتے ہیں. اس کی دل جوئی کیا کریں، اس کے دکھ بانٹا کریں. جب آپ اس کے دکھ سن کے تبصرہ کرتے ہیں، انسان کو کل کا نہیں پتہ ہوتا کہ کیا ہوگا کل اس کے ساتھ. آج اس کے دکھ کا دعویٰ کرنے کی بجائے ہم تبصرہ کر رہے ہیں کہ ایسا ہوا، یوں کیوں ہوا، یہ کیوں ہوا. ایسا کرنے سے اس کی دل آزاری ہو رہی ہے، اس کو تکلیف پہنچ رہی ہے. یہ نہ کریں، خدا را ایسا نہ کریں. کسی کا دل نہ دکھائیں، کسی کو تکلیف نہ دیں، کیونکہ کل کا ہمیں نہیں پتہ کہ ہمارے ساتھ کیا ہوگا. بادشاہ لوگوں کے بھی دن بدل جاتے ہیں، کہیں سے کہیں چیز چلی جاتی ہے، کچھ پتہ نہیں. کبھی بھی کسی کو دکھی دیکھیں، پریشان دیکھیں، اس کے دکھ بانٹیں، اس کا غم دور کرنے کی کوشش کریں، اس کو تسلی دیں. 2 بول اچھے بولیں بجائے اس کے کہ آپ تبصرے میں لگ گئے. لوگوں کو اکثر دیکھا ہے کہ 2 4 لوگوں کی ٹولیاں بنی ہوئی ہوتی ہیں اور تبصرے ہو رہے ہوتے ہیں کہ یہ ایسا ہوا تھا، یوں ہوا تھا. کسی کی بیٹی کو طلاق ہو گئی ہے تو پورے محلے میں تبصرے ہو رہے ہیں کہ جی یہ ہوا ہے، یہ ہوا ہے. اگر کسی کی بیوی چھوڑ کے چلی گئی ہے تو بھئی یہ ہوا ہے، وہ ہوا ہے. اتنے تبصرے، اتنی بات چیت. اصل وجہ جان کے آپ کو کیا ملے گا؟ کیا ملے گا؟ پھر آپ نے اپنے منہ سے کچھ غلط لفظ کہہ دیے اس کے لیے تو وہ پکڑے جائیں گے. تو لہٰذا بہتر یہ ہوتا ہے کہ خاموش رہ لے انسان. خاموشی 100 چیزوں پہ بھاری ہوتی ہے. خدا را ایسا نہ کریں. لوگوں کی دل جوئیاں کریں، لوگوں کے دکھ سن لیا کریں، لوگوں کے دکھ بانٹ دیا کریں. 2 تسلی کے لفظ کہہ دیا کریں جس سے ان کا دل بڑا ہو جائے. آپ کو نہیں معلوم کہ اللہ آپ سے کتنا راضی ہوگا. کسی کے دکھ، جب کوئی اپنا دکھ بیان کر رہا ہوتا ہے، اس کے پاس اللہ ہوتا ہے، اللہ سن رہا ہوتا ہے اس کی ساری بات. اور کہاں پھر اللہ کا بندہ بھی سن لے خاموشی سے اور اس کو اپنے تک ہی رکھے اور اس کا مداوع کرے اور اس کے دکھ بانٹے. یہ زیادہ بہتر ہے کہ اس کے دکھوں کو اچھالے. اللہ ہمیں ایسی چیزوں سے بچائے اور ہمیں اچھے راستے پہ اللہ تعالیٰ رکھے. ہمیشہ لوگوں کی دل جوئی کرے. اللہ تعالیٰ ہمارا حامی و ناصر ہو. آمین.